پاکستان میں حالیہ چند برسوں میں جہاں عسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے کیے گئے فوجی آپریشنز کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر اندرون وطن لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے، وہاں رہی سہی کسر گزشتہ سال آنے والے ملک کی تاریخ کے تباہ کن سیلاب نے پوری کر دی۔ اس قدرتی آفت کی تباہ کاریوں کا دائرہ پاکستان کے کسی ایک حصے تک محدود نہیں تھا۔ سیلابی پانی نے لاکھوں افراد کو دربدر اور ان کے مال مویشیوں کو نگل لیا۔ شمال مغربی پاکستان سے اٹھنے والے اس بدترین سیلاب نے سب سے زیادہ صوبہ سندھ کو متاثر کیا۔ اگرچہ سیلاب کو ایک سال مکمل ہونے کو ہے، لیکن صوبے کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع جام شورو میں بھی بیشتر مقامات پر پانی اترنے کے باوجود زندگی تاحال معمول پر نہیں آ سکی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سیلابی ریلے سے یہاں 80,000 سے زائد مقامی افراد متاثر ہوئے، جبکہ بالائی سندھ سے تقریباً 3.25 لاکھ مہاجرین نے یہاں ڈیرا ڈالا۔ ان کی اکثریت اپنے علاقوں کو لوٹ چکی ہے، جہاں ان کے مکانات اور کھیتوں کی جگہ اب صرف چٹیل میدان ہیں، اور جو ان کیمپوں میں باقی رہ گئے ہیں وہ واپس جانے کو اس لیے تیار نہیں کہ یا تو ان کے پاس زمینداروں کو قرض واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یا پھر آنے والے مونسون سیزن میں ایک اور سیلاب کے ڈر نے انہیں محتاط کر دیا ہے۔ محمد عارف اپنے خاندان کے 7 افراد کے ساتھ اس چھوٹے سے ٹینٹ میں مقیم ہیں۔ وہ واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن زمیندار کے پیسے واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس نے زمیندار نے بولا کہ پہلے ہمارا قرضہ دو گے، ادھر آ کے لڈا اتارو اپنا، نہیں تو ادھر اپنا ٹرک بھی نہیں کھڑا کرو، کیونکہ ہمارا تمہارا قرضہ ہے پہلے کا۔ نواز چانڈیوں کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ سیلاب سے پہلے قنبر شہداد کوٹ میں وہ اپنی 10 ایکڑ کی زمین کاشت کرتے تھے، مگر اب یہاں جھلسا دینے والی اس گرمی میں پتھر توڑ رہے ہیں۔ واپس اسی لیے نہیں گیا تھا، ادھر ہم نے گیا تھا پرسوں، ادھر والا ڈی سی او کمبر والا پھر وارننگ دیا، بھائی کوئی فصل نہیں لگانا، آپ کے پیچھے پھر سیلاب آ رہا ہے۔ سندھ کے یہ علاقے پہلے بھی کبھی خوشحال نہیں رہے، لیکن سیلاب کے 1 سال بعد یہاں حالات دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان علاقوں کی بحالی کے حکومتی اور غیر سرکاری تنظیموں کے تمام تر دعوے زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کرتے۔ ایسے میں کیمپ میں رہنے والے یہ لوگ اب صرف حالات کے ہی رحم و کرم پر ہیں۔ تھوڑا سا جو روتا ہے بچہ اس کے اوپر ہاتھ چلاتے ہیں، نہیں بھائی نہیں ہم دیں گے، ایسے باتیں کرتے کرتے چلتے ہیں، باقی دیں گے ادھر کچھ بھی نہیں۔ مقامی حکام تسلیم کرتے ہیں کہ توقعات سے بڑھ کر تباہی، افرادی قوت کی کمی اور فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے بحالی کے کاموں میں خامیاں رہ گئی ہیں، جس کے باعث صرف 20% اہداف حاصل ہو سکے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی ریسٹوریشن ہے وہ 5% بھی ہارڈلی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس فنڈنگ کا پرابلم بھی ہے، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے فلڈز بھی آ رہے ہیں، تو ہماری تو پلاننگ اب ان فلڈز کے لیے ہے۔ ضلعی حکومت کے مطابق ان علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تقریباً ختم ہو گئی ہیں، اور باقی رہ جانے والا کام امداد دینے والے اداروں کے تعاون سے غیر سرکاری تنظیمیں کر رہی ہیں، جن میں متاثرین کے لیے مکانات کی تعمیر بھی شامل ہے۔ متاثرہ خاندانوں کو شکایت ہے کہ یہ مکانات کاغذات پر تو مکمل ہیں، لیکن زمین پر نظر نہیں آتے۔ بحالی کے عمل میں مصروف بعض غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیدار بھی بحالی کے عمل میں بے ضابطگیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کچھ این جی اوز پراپرلی کام کر رہی ہیں، اور کچھ این جی اوز جو ہیں وہ انہوں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا، کیونکہ اب جو 2 مہینے رہ گئے ہیں، اب فلڈ پھر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی جو کام دیا گیا تھا وہ تو ڈیفینیٹلی چھپ جائے گا، کیونکہ اب ان کو چیک اینڈ بیلنس تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ چلے گئے وہاں سے، اور اب جو دوسرا فلڈ آئے گا وہ آپ کو بتا نہیں پائے گا کہ ہم نے گھر بنائے یا ہم نے جو ڈونیشن دی تھی یا جو ہم نے ہیلپ کی تھی یہاں پر لوگوں کی، وہ آلریڈی اویلیبل ہے یا نہیں ہے یہاں پر۔ سندھ میں سیلاب کے بعد بندوں پر شگاف کی بھرائی کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ ایسے میں ان خدشات میں شدت آ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں اگر دوسرے سیلاب نے ان علاقوں کا رخ کیا تو تباہی پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ لیکن ضلع جامشورو کے حکام کا کہنا ہے کہ شگاف کی بھرائی سے متعلق اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے لاسٹ ایئر کے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ خدا نخواستہ اس مرتبہ اگر فلڈز آتے ہیں تو ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے۔ حقائق اگرچہ تلخ ہیں، لیکن جامشورو کے کیمپوں میں رہنے والے یہ مہاجرین اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جانے والے بدحال متاثرین 1 سال بعد بھی منتظر ہیں کہ حکومت انہیں رہنے کے لیے صرف چھت فراہم کر دے تاکہ وہ زندگی کی گاڑی آگے بڑھا سکیں۔ عائشہ خان، اردو VOA، ضلع جامشورو، سندھ۔